مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان میں قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، بار بار ذکر فرماتا ہے۔ تو ایک اور آیت پاک ہے سورہ مبارکہ المائدہ، آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معروف آیت کریمہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا جب اعلان ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی۔ تو میں چونکہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آیات کے شان نزول کے بارے میں روایات ہیں وہ مختلف روایات ہیں۔ ایک آیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کو جمع کیا کہ بعض کسی نے کہا کہ یہ اس موقع پہ آئی، فلان صحابی نے کہا یہ اس موقع پہ آئی۔ تو یہ علامہ سلیمان قندوزی الحنفی جنابی المودہ میں جب اس آیہ کریمہ پر بحث کرتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور نبی پاک سرکار کا اس آیہ کریمہ کی شرح میں ایک مکالمہ درج کیا ہے۔ علامہ سلیمان حنفی القندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ہماری اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہ کہہ دینا کہ وہ جی ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، بھئی بات یہ ہے کہ میرے یا کسی کے پڑھنے پہ بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو میں نے بات نہیں پڑھی وہ کہیں موجود ہی نہ ہو، اور اگر موجود ہو تو مولا علی کی فضیلت سے کیسا انکار ہے۔ ایک بات اگر موجود ہے ہماری کتب میں اور اس میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، یہاں اس آیہ کریمہ کے حوالہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جی ایسا تو ہے ہی نہیں، تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں اس کا یونابی المودہ صفحہ نمبر 136 جو میرے پاس ہے، بیروت کا یہ چھاپا ہے، اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب سرکار نے اعلان فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس وقت پھر حضرت فقام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، سوال کر دیا انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یا رسول اللہ کہ ولاء علی ماذا۔ اب سوال پہ ذرا توجہ کیجئے گا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا یہ کیا ہے؟ کیا ہے علی کی ولایت؟ کیا سمجھے ہم اس سے؟ مسئلہ تو انہوں نے وہی حل کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی نبی پاک سرکار کی ولایت اور ہے اور مولا علی کی ولایت اور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مولا ہونے کا مطلب ہے کہ ان کا ہماری جانوں پہ اختیار ہے، اور نبی پاک مولا علی کے مولا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا اور مطلب ہے اور نبی پاک کے مولا ہونے کا اور مطلب ہے۔ وہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جی وہ ایک ہی مطلب ہے، ایسا کہنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھی ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتا ہے وہ نبی پاک کے پہلے خلیفہ ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو شک بھی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے جو خلیفہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ سچے من سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو بھی مانتا ہے، اور اس بات کا اقراری بھی ہے کہ نبی پاک سرکار کے پہلے خلیفہ ہے، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اگر وہ شخص یہ کوئی یہ مانتا بھی ہو اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک علیہ السلام جس معنی میں مولا ہے اسی معنی میں مولا علی بھی مولا، تو کیا حرف آ جاتا ہے اس کے ماننے پہ؟ تو سمجھ سے یہ بات بالا تر وہ نہیں جی آپ ایسا کہیں گے تو اس سے پھر یہ مراد ہوتا ہے کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام کی خلافت ہے۔ بھئی وہ تو ہم عرض کر چکے، کوئی ایک بات نہیں، ہمارے انڈیا تک کے عرب سے لے کر جتنے بھی صوفیہ اور محدثین گزرے انہوں نے لکھا ہے یہ کہ خلافت باطنی میں حضور مولا علی علیہ السلام نبی پاک سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن خلافت ظاہری میں
ہم اہل سنت جو ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، حضور حضرت ابوبکر صدیق ہی پہلے خلیفہ، ہم ان کو مانتے ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے احباب گرامی، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا، لیکن بہرحال میری ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دوں کہ لکھا ہے، باقی ماننا یا نہ ماننا یہ اپنی بندے کی طبیعت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ یہ علی پاک کی ولایت ہے کیا، یعنی یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ولاؤہ کا ولائی، علی کی ولایت ایسے ہی ہے جیسے میری ولایت، کا ولائی جیسے میری ولایت۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی ولایت کا اعلان اللہ نے کروایا ہے مجھ سے۔ فرمایا کیا یاد رکھنا، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا، اور پھر مطلب بھی آگے سمجھا دیا، من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی اولا بہ من نفسہ، کہ جس کی جان پر میں زیادہ حقدار ہوں اس کی جان سے، ہر اس بندے کی جانوں کا علی بھی زیادہ حقدار ہے ان سے، جس کی جان سے زیادہ قریب ہوں علی بھی اس کی جان سے زیادہ قریب ہے، جو مجھے اپنی جان سے زیادہ دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی اپنی جان سے زیادہ دوست رکھے۔ جو بھی ترجمہ کرنا ہے وہ پھر وہی کرنا ہوگا جو نبی کے لیے کیا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ جی نبی کے مولا ہونے کا مطلب تو مولا ہے اور علی کے مولا ہونے کا مطلب دوست ہے، یہ وہ بات ہے جس کا ویروا اور جس کا مسئلہ حضرت سلمان فارسی نے موقع پہ حل کروا دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ وہی ولایت ہے جو میری ولایت ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد نبی کے فنزلت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آ گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ علی کی ولایت کے ساتھ دین، نبی کی رسالت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، میرے نبی کی رسالت کے ساتھ، میرے علی کی ولایت کے ساتھ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آج تم پر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ اکبر باکمال الدین واتمام النعمت ورضا ربی برسالتی وولایت علی بن ابی علی بعدی۔ فرمایا میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری رسالت کے بعد علی کی ولایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین پر راضی ہو گیا، اللہ اس اسلام پر کیا ہو گیا؟ تو اب یاد رکھ لے ہر بندہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ اللہ اس کے اسلام سے راضی ہے کہ جس کا اسلام ایسا ہو اس میں اللہ کی توحید بھی ہو، میرے نبی کی رسالت کا بھی معاملہ ہو اور میرے علی کی ولایت کا بھی مسئلہ ہو۔ یہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا۔ اس روایت میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قالوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ هذه الآیات فی علی خاصہ، یہ جو آیات آئی ہیں یہ بالخصوص حضور مولا علی کے لیے بھی، بالعموم تو ہے، بالعموم تو اس کا حکم ہے، بالخصوص خصوصیت میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی خصوصیت کا کوئی تعلق ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا قال بلا فیہ وفیہ واوصائی الی یوم القیامہ، ہاں کیوں نہیں، یہ میرے بارے میں، علی کے بارے میں، اور جو میرے وصی ہیں جن کے بارے میں میں نے وصیت کی ہے، جو جن کو میں نے وصی بنایا اپنا قیامت تک، یہ ان کے بارے میں ہے، یعنی ان کی ولایت آگے چلے گی نا نبی پاک امام مہدی علیہ السلام تک۔ یہ جو ولایت ہے کہاں تک؟ امام مہدی علیہ، اس لیے الی یوم القیامہ کہا نا۔ تو قالوا بین لنا یا رسول اللہ بینہم لنا، کہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے بعد یہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ ذرا ان کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اخی و وارثی و وصی، میرا بھائی علی، میرا وارث اور میرا وصی، وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور میرے بعد ہر مومن کا ولی،
اور میرے بعد ہر مومن کا کیا ولی، ثم ابنی الحسن ثم الحسین، پھر اس کے بعد حسن پھر حسین۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، ہماری صحیح ستہ میں بھی ہے کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں، اور وہ خلفاء کون ہیں؟ وہ نبی مولا علی علیہ السلام سے لے کے حضرت امام محمد مہدی تک۔ بھئی ایک وہ خلافت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر، حضرت عثمان اور پھر مولا کائنات مولا علی پاک، وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ اور یہ نبی پاک کی ولایت میں جو خلافت کا اور ان کے باطن کا سلسلہ ہے، سرکار دو عالم نے اس کا بھی وہی ذکر ہے، فرمایا کہ پھر ثم التسعۃ من ولد الحسین، پھر 9 آگے پھر حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن معہم وہم مع القرآن لا یفارقونہ ولا یفارقہم حتی یردوا علی الحوض۔ یہ جو 12 کے 12 ہیں یہ قرآن سے جدا نہیں ہیں اور قرآن ان سے جدا نہیں ہے، اور یہ اکٹھے ہی حوض کوثر پر میرے پاس آئیں، کا دامن تھام لو۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے بار بار کہا تھا کہ ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد، فرمایا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی فتمسکوا بہما لن تضلوا فان اللطیف الخبیر اخبرنی وعہد الی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ فرمایا یہ مجھے لطیف ہے جو خبیر ہے، اس نے یہ خبر دی ہے مجھے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ اکٹھے ہی آئیں گے۔ ان کا دامن تھام لو، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم حوض کوثر پہ ان کے ساتھ ہی آ جاؤ۔ مقصد کیا تھا کہ یہ اکٹھے آئیں گے، تم بھی ان کا دامن تھام لو، تم بھی ان کے ساتھ ہی حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا۔ اس لیے احباب گرامی، حضور مولا کائنات و براء الورا ہے، مالک ہمیں مولا علی اور ان کے گھرانے سے ہمیشہ وفاداری کی توفیق رکھے، اور انہی کی غلامی پہ ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور ان کے غلاموں کے قدموں میں ہمیں اللہ پاک محشور فرمائے۔